بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت محض و مخلص میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی، جامع ترمذی، سنن نسائی میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان یہ ہے کہ کامل اور صادق سچا مسلمان کون ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، اور مومن کون ہوتا ہے اور مومن کیسا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں، یعنی مسلمان کا کیا معنی ہے، مسلمان کی کیا نشانیاں ہیں، مسلمان کے کام کیسے ہوتے ہیں، مومن کی کیا نشانی ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم مسلمان، من وہ ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں، سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، من وہ ہے مسلمان، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مسلمان ہے۔ کون؟ من سالم المسلم، وہ مسلمان ہے کہ سالم رہیں، محفوظ رہیں، المسلمون مسلمان، من لسانہ اس کی زبان کے ضرر سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ کے ضرر سے، یعنی اور دوسرے مسلمانوں کو وہ زبان کے ساتھ تکلیف نہ دے تو یہ مسلمان، یعنی اس آدمی نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بس یہ مسلمان، ساری زندگی اس نے ایسی گزاری ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہوا، وہ چہ مرد ہے میرے دوستو، چہ عورت ہے، اگر اس کی زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ملی تو وہ مسلمان، یہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کا جو ضرر ہے اس سے اور مسلمان محفوظ رہے، اور ان کا مال محفوظ رہے، اس کے ہاتھ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو میرے بھائیوں اور پیارے دوستو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس یہ مسلمان ہے۔ جامع ترمذی اور سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر زبان مقدس کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے، بس کیا کرے، اس کی زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ملی، کوئی پریشان نہیں ہوا۔
اور اس کے ہاتھ کا نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچا۔ زبان سے میرے دوستو جو ہم پریشان کرتے رہتے ہیں، یعنی کسی کو، جیسے گزشتہ ایک درس میں نے دیا تھا قرآن کریم کا، سورۃ ہمز کا، تو وہ بھی اسی طرح بات تھی کہ اس کے لیے بربادی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، زبان سے ستاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو زبان مسلمان کی اور دوسرے مسلمان کے لیے غلط نہیں ہلتی، یہ مسلمان ہے، یہ مرد ہے، جو عورت ہے۔ اکثر تو عورتوں کی زبانیں زیادہ سخت ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے بھی چلتی ہیں اور دوسرے پڑوسیوں کے لیے بھی چلتی ہیں، روز جھگڑا جھیڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس گھر میں جھگڑا جھیڑا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم تعویذ کے لیے تو دوڑتی ہیں نا، دم کے لیے بھی دوڑتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، برکت نہیں ہے، ہمارا جو یہ ہے وہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں درس قرآن نہیں ہے، درس حدیث نہیں ہے۔ وہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں جو گھروں میں ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں یا جن کے موبائل ہیں، وہ ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ اب ٹائم آئے گا، ڈرامے کا ٹائم ہے، میری فلم کا ٹائم ہے، وہ دیکھتے ہیں، منہ پر کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور پھر دوڑتے ہیں مولوی کے پاس، دام والوں کے پاس، ہمیں یہ ہے وہ پیسے بھی لگاتے ہیں، ہمیں تعویذ دیں، ہمیں یہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لو، تمہارے گھروں میں برکت ہی برکت ہے اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں درس دی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ سورۃ فلق ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کا ہمیں ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ترجمہ ہم خود سنتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہم قرآن کے نزدیک نہیں لگیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نزدیک نہیں لگے، تو کوئی بھی ہمارے اندر کوئی برکت نہیں آئے گی، نہ ہماری عمر میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ ہمارے مال میں۔ تو آج جو ہم برباد ہیں اس لیے برباد ہیں۔ ہم اور تو فلمیں ڈرامے تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن کا درس سنا ہے، کبھی حدیث بھی سنی ہے؟ تو بڑے سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکام ماننے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، گھر کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ہمارے گھروں میں لڑائی بڑی ہوگی، جھگڑا جھیڑا ہوگا تو برکت نہیں آئے گی۔ تو ہماری زبان جب برے کاموں سے محفوظ رہے گی، بس یہ مسلمان ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے غلط نہیں ہلے گی۔ اور ہاتھ بھی اسی طرح ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا جو ہے نا مال کا نقصان نہ ہو، ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، ہمارے ہاتھ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں المسلم، یہ مسلمان ہے۔ خوشخبری قرآن حدیث میں اس کے لیے ہے جو اپنے زبان کا خیال رکھے، اپنے ہاتھ کا خیال رکھے کہ دوسروں کے لیے غلط نہ چلے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالتہ، یہ بیہقی آگے جو روایت یہ زیادہ کرتے ہیں، کلموں کو یعنی الفاظ کو بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ بیہقی بروایت فضالہ کی روایت ہے کہ بھئی والمجاہد، نہ آگے پیچھے چھوڑ دیا میں نے، والمؤمن، یہی روایت میں ابی ہریرہ کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسی آگے والا جو لفظ ہے حدیث کا، والمؤمن، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ اس سے مسلمان کو نقصان نہ ہو، بس اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی ہریرہ کی روایت ہے، والمؤمن، اور مؤمن وہ ہے من امنہ الناس، والمؤمن من،
مومن وہ ہے، مومن مرد وہ ہے، مومنہ عورت وہ ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن مرد مومنہ عورت وہ ہے کہ آمنہ الناس، امن سے رہیں، امن میں رہیں، علی دمائہم و اموالہم، مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانوں کے مال، یعنی مسلمانوں کے بلکہ لوگوں کے، الناس لوگوں کے۔ مومن وہ ہے کہ کسی آدمی کا نقصان نہیں کرتا۔ اگر مومن کے علاقے میں، مومن کے شہر میں، مومن کے ملک میں، مومن کے گھر میں، مومن کی سوسائٹی میں، مومن کی محفل میں اگر کافر بھی آ جائے نا تو مومن کی وجہ سے اسے امن ملے گا، اسے بدامنی نہیں ملے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھلی ہوئی ہے، جامع ترمذی 66 کتاب ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ تو مومن اسے کہتے ہیں کہ وہ امن والا ہوتا ہے۔ مؤمن لفظ ہے مؤمن، ہم تو چلے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، ہمیں پتہ نہیں لگتا اپنے الفاظ کا بھی کہ مسلمان کا کیا معنی ہے، مومن کا کیا معنی ہے، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی کیا نشانی، ہم پتہ نہیں ہے، مومن 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 مومن، ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے منہ کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نے بس یہی بنائے ہوئے ہیں، پتہ تو نہیں ہے ہمیں، سن کر ایک کے دوسرے کے آگے اشاعت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور بھی کیا ہے، علم بھی کیا ہے ہم نے؟ تو میرے پیارے دوستوں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں منہ پر جو کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ تو آئے نا۔ ایک آدمی کہے میں ڈرائیور ہوں، میں ڈرائیور ہوں، اب ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی کو جانتا نہیں ہے، بس ڈرائیور ہوں ڈرائیور ہوں، جانتا نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، پھر روڈ پر جو ہے نا چلاتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان ہوگا، اپنا بھی نقصان ہوگا، دوسروں کا بھی نقصان ہوگا۔ ہم کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اسی بات کو چلاتے چلاتے تو نقصان ہوگا نا، اپنا بھی نقصان ہوگا، دوسروں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو سب سے ضروری بات ہے میرے دوستوں کہ علم رکھنا ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور علم کیسے سیکھیں گے؟ جب ہم علماء کی سنیں گے، ہم قرآن کا درس سنیں گے، حدیث کا درس سنیں گے، خود گھروں میں کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی نا۔ ہم جو رات کو آئیں اور ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اور پھر جب علماء کے پاس بیٹھے پھر کہیں میں ہی ہوں، میں ہوں، میں، جب مسئلے کی بات ہے آگے آگے جاتا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تو میرے دوستو، ضروری یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے، سیکھے۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم تو کہتے ہیں نا مومن مومن مومن، مسلمان مسلمان، ہمیں پتہ ہے مومن اور مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن من وہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی قاضی کی بات نہیں ہے، کسی قاری کی بات نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، کسی مجتہد کی بات نہیں ہے، یہ ہے میرے پیارے میٹھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کا فرمان کہ مؤمن المؤمن، مؤمن من وہ ہے کہ وہ مؤمنہ عورت ہو، مومن مرد ہو۔ کون ہے؟ امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ امن میں رہیں مسلمانوں کی اور لوگوں کی جانیں اور ان کا مال۔ آج ہمارا حال تو دیکھ لیں نا، ہم ایک چیز ویسے نہیں چھوڑ سکتے، ہے مسلمانوں کا ملک، گلاس بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی چوری ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ناراض نہیں ہونا، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں مومن، مومن سیکھنا ہے، مومن کیسے ہوتا ہے؟ مومن جنت میں جاتا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، ہمیشہ والی زندگی ہوتی ہے مومن کے لیے، ہمیشہ والی زندگی خوشی والی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی کیوں؟ اس لیے کہ مومن قید خانے میں رہتا ہے اس دنیا میں، الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر۔
مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، جیل میں رہے گا، جس کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دے وہ کرے گا، اس کا پابند ہے، وہ جیل خانے میں ہے، پابند ہے اس کا، کس کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا اس کو ماننا پڑے گا، طوعاً کرہاً ماننا پڑے گا، اور جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع فرما دے اس سے منع ہو جائے گا۔ یہ مومن ہے۔ الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، عیش کرے، جو کچھ کرے وہ کرے بس۔ کافر کے لیے آزادی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے، سختی ہے تو صرف مسلمان کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے۔ مومن چوری کرے گا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مومن زنا کرے گا فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّائَةَ جَلْدَةٍ، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے 100، یا اس سنسار کیا جائے گا۔ سخت گرمی ہوگی، ہاڑ کے روزے ہوں گے، پیاس ہوگی، بھوک ہوگی، کام کرے گا جیسے ہوگا، روزہ رکھے گا، فرض ہے، گرمی ہے جیسے ہے روزہ رکھے گا۔ قتل ہو گیا قصاص دے گا۔ سختی مسلمان کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، لیکن کافر کے لیے والجنت للکافر، کافر کے لیے آزادی ہے، جنت ہے، جو بھی کرے اس سے منع نہیں ہے، وہ پکڑا نہیں جائے گا دنیا میں۔ تو میرے پیارے دوستو، مومن وہ ہے جو پابند رہتا ہے اللہ کا، مسلمان وہ ہے کہ سالم ہو، مکمل ہو، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والا ہو، طوعاً کرہاً ماننے والا ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مومن اللہ کا رسول فرماتے ہیں من وہ ہے آمنہ الناس، اس کی سوسائٹی میں، اس کے شہر میں، اس کے ملک میں اگر کافر بھی رہتا ہے نا، اسے بھی مسلمان کو امن، مسلمان کی وجہ سے اسے امن ملے، ضرر نہ ملے۔ ہاں اگر کافر دین کو نقصان دیتا ہے، اسلام کو نقصان دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اسی پر، زیادہ نہیں۔ تو امن دینا ہے، ہم امن والے بن جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی رشتہ داری کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ من آمنہ الناس، اللہ کا رسول فرماتے ہیں من آمنہ الناس والمؤمن، مومن وہ ہے، قرآن کہتا ہے کون؟ من آمنہ الناس، سارے لوگ امن میں رہیں اس کے شر سے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مسلمان بننا سیکھنا ہے، ہم نے اور کوئی دعوت نہیں چلانی، یہ کرو وہ کرو، یہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، میں مناظرے کرتا ہوں نکل آئے، یہ کرے وہ کرے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہماری یہ دعوت نہیں ہے۔ ہماری دعوت ہے کہ ہم خود مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، اور دوسروں کو بھی یہی ترغیب دیں کہ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، مسلمان والا کام کریں، مسلمانوں والا کام سیکھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ مومن اور مسلمان کے کیا کام ہوتا ہے، کون سی ڈیوٹی ہے اس کی۔ ہماری کیا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسروں پر فتوے لگائیں، دوسروں پر تنقید کریں، ہم تفرقہ بازی پھیلائیں؟ یہ نہیں ہے میرے دوستو۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ مجبوری سے کر رہا ہوں کہ جب قرآن حدیث میرے سامنے تو میری تو مجبوری ہے بیان کرنا، کسی کے لیے سختی نہیں ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہماری اصلاح ہے۔ ہم نے اور کسی چیز کی دعوت نہیں دینی، ہم دعوت یہ دینی ہے کہ مسلمان ہم بن جائیں، مومن بن جائیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس کی زبان کی وجہ سے سلامت رہیں لوگ، اس میں نری سلامتی ہو۔ مسلمان وہ ہے کہ اس میں نری سلامتی ہو، مومن وہ ہے اس میں امن ہو، جہاں رہتا ہو مسلمان وہاں امن ہی امن ہو، بس یہ معنی سنیں۔ مسلمان وہ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جہاں رہتا ہے وہاں امن، وہاں سلامتی ہو، اور مومن وہ ہے جہاں رہتا ہے وہاں امن۔ تو آج میرے دوستو
ہم جہاں رہتے ہیں کتنا امن ہم نے پھیلایا، کتنی سلامتی ہم نے پھیلائی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے میرے دوستو کہ ہم یہ دعوت چلائیں، مسلمانوں والا کام کریں۔ ہمیں تو کوئی چیز آتی نہیں ہے تو پھر ہم سیکھیں گے کیسے؟ سیکھیں گے ہم علماء کرام سے سیکھیں گے۔ ہمارے اگر مسلمان نوجوان بھائی ہیں، بڑے ہیں ہمارے، تو ہمارے مستورات ہیں، یعنی خواتین حضرات، ہماری محترمات، یعنی میں اور ہماری بہنیں، تو یہ کوشش کریں کہ علماء سے سیکھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، خود سیکھیں، علماء کو سنیں، قرآن کے درس سنیں، حدیث کے درس سنیں، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ضرور ہوگی۔ اور انشاءاللہ میری ویڈیو آئے گی روزانہ۔ تو میری آخری گزارش ایک یہ بھی ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم جو کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی محنت قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور ویڈیو پوری دیکھا کریں میری گزارش ہے، اور لائک بھی ضرور کریں ویڈیو کو تاکہ ہماری ویڈیو چلے، اور شیئر کریں آگے دوسروں تک کہ وہ سنیں۔ اور ہمارا چینل یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو ضرور سبسکرائب کریں، جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔